حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے گھر پہ بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ جو اس کے گھر کا طواف کرتا ہے اس کے لیے 60 رحمتیں ہیں، جو بیت اللہ میں نماز پڑھے اس کے لیے 40 رحمتیں ہیں، اور 20 رحمتیں اس کے لیے جو اس کے گھر کو دیکھے۔ بیت اللہ کی تعمیر پہل حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد اس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بسایا، جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا اور دعا کی کہ اے میرے رب اس کو اپنے بندوں سے آباد کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ایک شیر خوار بچے تھے۔ جب انہوں نے پیاس کی شدت سے رونا شروع کیا تو حضرت ہاجرہ نے کوہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں پہ پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی۔ اسے آج صحیح کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی صورت میں اس جگہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا جسے آج آب زمزم کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دکھائے خواب کے باعث قربان کرنا چاہا، جس پہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج کے اس قربانی کو قبول کیا، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے بھی حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ چنانچہ حج کا اختتام آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت سے ہوتا ہے۔ حج ذی الحج کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ حج کی اقسام 3 ہیں۔ حج تمتع۔ حج تمتع سے مراد ہے حج کرنے والا حج سے پہلے عمرہ ادا کرے، یعنی پہلے عمرہ ادا کر لے، پھر احرام کھول دے، پھر گھر جائے، بغیر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کی نیت کرے اور حج ادا کرے۔ حج افراد۔ حج افراد سے مراد صرف حج کرنا ہے، یعنی صرف حج کی نیت کرے، حج ادا کرے، عمرہ نہ کرے۔ حج قران۔ اس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے جیسے کہ حج تمتع میں، لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ حج قران میں حاجی احرام نہیں کھولتا اور احرام ہی کی حالت میں حج بھی ادا کرتا ہے، اسی لیے اسے حج قران کہا جاتا ہے، جس کے معنی ملانے کے ہیں۔ جو افراد اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاتے ہیں وہ قربانی کرنے سے پہلے حالت احرام سے باہر نہیں آتے اور ان کے لیے حج قران کرنا لازمی ہوتا ہے۔ حج تمتع اور حج قران میں قربانی لازمی ہے، جبکہ حج افراد میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ حج مبرور۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو حاجی 8 ذی الحج کو غسل کر کے احرام باندھے، اور اگر غسل ممکن نہ ہو تو وضو کر کے احرام باندھ لے۔ مرد کا احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جسے ازار کہا جاتا ہے اور دوسرے جو بدن کو گھیرتی ہے اسے ردا کہتے ہیں، یعنی حاجی ایک چادر بدن پہ ڈال لیں اور دوسری لنگی کے طور پہ باندھ لیں۔ اب مسجد الحرام میں کسی جگہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں نیت کریں: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 بار اونچی آواز میں لبیک کہہ کر دعا مانگیں۔ اب حج کا احرام بندھ گیا اور ساتھ ہی حج کی پابندیاں بھی شروع ہو گئیں۔ احرام کے بعد کعبہ شریف کے ایک نوافل طواف ادا کریں اور آج ہی طواف زیارت کی سعی بھی کر لیں۔ اگرچہ افضل ہے کہ جب منی سے طواف زیارت کے لیے آئیں تب اس کی سعی کر لیں، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے پہلے بھی جائز ہے، اور جو حالت احرام میں ہیں اور طواف قدوم میں طواف زیارت کی سعی سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں سرے سے احرام باندھنے یا دوبارہ طواف زیارت کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت کے حج کا احرام۔ عورت کا احرام ضروری نہیں کہ خاص ہو، بلکہ وہ کوئی بھی ایسا لباس پہن سکتی ہے جو سادہ ہو اور جو اس کے جسم کا سارا حصہ ڈھانپ لے۔
اور اگر ہاتھوں میں گلوز پہن لے تو افضل ہے۔ عورتیں اگر حالت ناپاکی میں ہوں تو احرام باندھ کر حج کی نیت کریں، اور جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہو غسل یا وضو کرے اور اپنی قیام گاہ پر ہی حج کی نیت سے احرام باندھے، اور طواف زیارت کی صحیح حج کے بعد طواف زیارت کے ساتھ ہی ادا کریں، اور ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات جانے سے پہلے مینا میں 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ مینا کی طرف جانے کے لیے موٹر اور وہاں ٹھہرنے کے لیے خیمے کے کرائے معلمین ذی الحج کے شروع ہی میں حاجیوں سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ شریف سے مینا تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مینا سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مزدلفہ ہے۔ اگر سواری کے بجائے پیدل جائیں تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، اور مکہ شریف میں لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ مینا جاتے ہوئے راستے بھر لبیک، درود شریف اور دعا کی کثرت کریں، دنیا کی باتوں میں نہ لگیں، اور جب مینا نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، یہ مینا ہے، پس تو مجھ پہ وہ احسان فرما جو تو نے اپنے دوستوں پر احسان فرمایا ہے۔ مینا میں رات بھر ٹھہریں اور ظہر سے 9 ذی الحج کی صبح رک کر 5 نمازیں یہیں پڑھیں۔ بعض لوگ 8ویں کو مینا میں نہیں ٹھہرتے اور سیدھے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ مینا کی 9ویں رات نہایت مبارک رات ہوتی ہے، اسے ضائع نہ کریں، پوری رات ذکر و عبادت میں گزاریں۔ دوسرا دن 9 ذی الحج صبح مستجب وقت فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں، ذکر اور درود شریف میں مشغول رہیں۔ جب دھوپ جبل شبیر پر آ جائے جو مسجد خیف کے سامنے ہے تو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں اور ظہر سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف عرفات میں بعض معلم دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور وہ بھی سب نہیں کرتے، اس لیے ساتھ میں 2 وقت کا کھانا لینا ضروری ہے تاکہ عرفات و مزدلفہ میں کام آئے۔ واپس جاتے وقت کسی سے کوئی بات نہ کریں، اس کے بجائے لبیک اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ وقوف عرفات: عرفات ایک وسیع میدان کا نام ہے جس کا رقبہ تقریباً 20 کلومیٹر مربع ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں 10 ہجری میں عرفے کے دن اسلام مکمل ہوا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کی عظیم جماعت کے ساتھ عرفات کے مقام پر تشریف فرمایا تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور یہی عرفات وہ مبارک مقام ہے جہاں آج 9 ذی الحج کو زوال سے 10ویں کی صبح کے پہلے تک کسی وقت حاضر ہونا، خواہ ایک ہی گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، حج کا اہم فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس سال حج ادا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، یعنی قربانی وغیرہ کا کفارہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جب جبل رحمت پر نگاہ پڑے جو عرفات میں ہیں تو اس وقت دعا ضرور کریں کہ یہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ عرفات پہنچ کے ایک جگہ چاہے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن جبل رحمت کے پاس ٹھہرنا افضل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ وقوف فرمایا تھا، لیکن اگر وہاں کوئی گنجائش نہ ہو یا خیمہ دوسری جگہ لگایا ہو تو دوسری جگہ ٹھہرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوپہر تک حسب طاقت صدقہ و خیرات، ذکر و لبیک، دعا و استغفار اور کلمہ توحید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ دوپہر سے پہلے کھانے پینے اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور جس طرح آج کے دن حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسی طرح پیٹ بھر کھانا بھی مناسب نہیں کہ سستی کا باعث ہوگا۔ وقوف عرفہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے قریب غسل کریں، سنت ہے، اور غسل نہ کر سکے تو وضو کریں، پھر دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ میں جائیں جو عرفات کے قریب ہے، وہاں ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں اور پھر میدان عرفات میں داخل ہو جائیں۔ لیکن مسجد نمرہ کی حاضری آسان نہیں، اس لیے کہ خیمے سے نکلنے کے 8-10 لاکھ آدمیوں کی بھیڑ میں پھر اپنے ساتھیوں تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح حاجی گم ہو جاتا ہے، جس سے وہ اور اس کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور عرفات کی حاضری کا مبارک وقت دعا اور استغفار کے بجائے الجھنوں میں گزر جاتا ہے۔
غرض کہ آج کا دن خدائے تعالیٰ کی رحمتوں کا دن ہے۔ آج جس قدر دعا مانگ سکیں مانگ لیں اور بےحد استغفار اور درود شریف اور لبیک بھی پڑھتے رہیں۔ جب سورج ڈوبنے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے تو مزید لفظ جانے کے لیے بس میں سوار ہو جائیں۔ اور سب سے اہم بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب واپسی کے لیے بسیں چلیں تو فوراً اپنے بسوں پر سوار ہو جائیں، کیونکہ بسیں سورج ڈوبنے کے بعد چلنا شروع کر دیں گی۔ اگر آپ سورج ڈوبنے سے پہلے حدود عرفات سے نکلے تو کفارے کی قربانی لازمی آئے گی۔ مزید لفظ کی روانگی: سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزید لفظ کی طرف روانہ ہو جائیں اور راستے بھر ذکر درود شریف، دعا اور لبیک میں مصروف رہیں۔ مسجد لفظ پہنچ کر پہلے مغرب اور عشاء کی اکٹھے نماز عشاء کے وقت پڑھیں۔ بھلے مسجد لفظ مغرب سے پہلے پہنچ جائیں لیکن مغرب کی نماز ہرگز نہ پڑھیں کہ یہ گناہ میں شمار ہوگی۔ اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز ادا کریں، پھر تکبیر، تشریق اور لبیک کہیں اور فوراً عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنت، پھر عشاء کی 2 سنت اور وتر پڑھیں۔ یہاں دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد یا امام کی کوئی شرط نہیں۔ آپ تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ، بس دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ مسجد لفظ میں پوری رات گزارنا سنت موقدہ ہے اور وقوف کا اصلی وقت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے، لہٰذا جو اس وقت کے بعد مسجد لفظ پہنچے گا اس پہ کفارے کی قربانی لازمی ہوگی۔ ہاں، کمزور عورت یا بیمار بھیڑ میں ضرور پہنچنے سے پہلے ہی اگر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا ہو تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ مسجد لفظ کی جگہ مبارک اور رات بہت افضل ہے، لہٰذا نماز کے بعد دوسری ضروریات سے فارغ ہو کر بقیہ رات لبیک، ذکر اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں۔ اگر آرام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ شیطان کو مارنے کے لیے اسی جگہ سے کنکریاں چن لیں۔ اگر 13ویں ذی الحج تک مارنی ہیں تو 70 تک اور 12ویں تک مارنی ہو تو 49 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی۔ مسجد لفظ میں صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے توپ داغی جاتی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ وقوف کا واجب وقت شروع ہو گیا ہے۔ تیسرا دن 10 ذی الحج: جیسے ہی خبردار کیا جائے فجر کی نماز پڑھ لیں، اس سے پہلے نماز جائز نہیں۔ پھر وقوف کے لیے مشعر الحرام، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو اس کے دامن میں یا وادی محصر میں یا جہاں بھی جگہ مل جائے آرام سے وقوف کر لیں۔ وقوف میں لبیک کہیں، دعا اور درود شریف پڑھ لیں۔ مینا میں واپسی: جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا روانہ ہو جائیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی: حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسک حج ادا کرنے کے لیے آئے تو جمرہ کبریٰ کے پاس شیطان سامنے آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں یہاں تک کہ پھر وہ زمین میں دھس گیا، اور پھر تیسرے جمرے کے پاس آیا تو اسے 7 کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھس گیا۔ آج ان تینوں جمروں کے پاس پلر کھڑے کر دیے گئے ہیں جنہیں حاجی آرام سے پہچان لیتے ہیں، چنانچہ مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں الگ الگ ماریں۔ اگر رش بہت زیادہ یا کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو شام یا رات میں بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کا وقت 10ویں صبح سے 11ویں صبح تک ہے اور سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک کنکری مارنا سنت بھی ہے۔ کنکری مارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے تقریباً 5 ہاتھ کے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف ہو، مینا داہنی طرف اور منہ جمرہ کی طرف۔ ایک کنکری انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور خوب ہاتھ اٹھا کے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، اس کو حج مبرور کر، سعی مشکور کر اور گناہ بخش دے۔ اب کنکریاں ماریں، لیکن ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے۔
کنکریاں جمرہ تک پہنچیں تو بہتر، ورنہ جمرہ سے 3 ہاتھ کی دوری پر گریں، لیکن اگر کنکریاں نہ مار سکیں تو جیسے آسان ہو مار لیں، تاہم اتنا خیال رکھیں کہ جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں مارتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، بلکہ اپنی قیام گاہ میں واپس آ جائیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں: 10، 11، 12 ذی الحج۔ دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحج کو قربانی آسانی سے ہو جاتی ہے، چاہے تو خود کریں یا کسی سے کرا لیں۔ قربانی سے فارغ ہو کے مرد پورا سر منڈوائیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ پوری چوٹی کے اتنے بال کاٹ لیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹنے کا یقین ہو جائے۔ طواف زیارت۔ اب طواف زیارت کریں۔ اس کا وقت 10 اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب ہونے تک ہے۔ اگر 10ویں کو طواف زیارت کا موقع نہ مل سکے تو 11ویں کو کر لیں یا 12ویں کو، لیکن 12ویں ذی الحج کو اس قدر دیر نہ کریں کہ مغرب تک آپ واپس نہ پہنچ پائیں، اس لیے 10ویں یا 11ویں کو طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں اور سعی کریں، پھر واپس آ کر رات مینا میں ہی گزاریں۔ عورتوں کے لیے بھی یہ طواف زیارت فرض ہے۔ 11 ذی الحج۔ 11ویں ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات پہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، عموماً غروب آفتاب سے ذرا پہلے، اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے اور جان کے خطرے کی بنا پر رات میں رمی کرنا بلا کراہت درست ہے۔ جمرہ والی یہ 7 کنکریاں مار کر ذرا سا آگے بڑھ کر قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کریں، جو دل چاہے دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پہ 7 کنکریاں ماریں اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے خوب دعا کریں۔ 12 ذی الحج۔ 12 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے اور اس کا وقت بھی سورج ڈھلنے کے بعد سے، پھر سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ روانہ ہو جائیں کہ غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔ جمرہ اولی پر 7 کنکریاں ماریں اور قبلہ رو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کریں اور اسی طرح دعا کریں کہ جیسے 11ویں کو دعا کی تھی، اور پھر جمرہ وسطیٰ پہ کنکریاں ماریں اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھ کر خوب پہلے کی طرح دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماریں، اس کے بعد بغیر دعا کیے واپس آ جائیں۔ اس کے بعد اختیار ہے کہ مینا میں اور قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ طواف وداع۔ حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع واجب ہے۔ اس کا طریقہ عام نفل طواف کے مانند ہی ہے۔